بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب کا بہت آسان سا عمل جو ہر مشکل سے نجات کے لیے ہے، ماہ رجب کا مشکل سے نجات کے لیے وظیفہ۔ اس عمل کی ترتیب بہت آسان، بہت مختصر ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، 3 بار کرنا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دن میں کریں یا 3 دن میں کریں۔ اگر ایک دن میں کرنا ہے تو 3 نمازوں کے بعد، اور اگر 3 دن میں کرنا ہے تو کسی بھی ایک نماز کے بعد۔ 3 دن کرنا ہے تو ایک نماز کا وقت مخصوص ہو، یعنی اگر آپ نے 3 دن کرنا ہے تو پھر اگر ظہر کی نماز کے بعد اس کو کرنا ہے تو پھر روزانہ ظہر کے بعد ہی کرنا ہے۔ اگر عصر کے بعد کرنا ہے تو روزانہ عصر کے بعد ہی کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مشکل سے مشکل آپ کی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بھی ایسی مشکل ہے جس سے آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اس مشکل سے نجات ملے گی، اور آپ واضح طور پہ 3 دن کے اندر اندر اپنا مسئلہ حل ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ صرف 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک نماز کی پابندی، اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اور دوسرا گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچتے اور نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر آپ کو وظیفے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ میڈیسن انسولین لگا رہے ہیں لیکن میٹھا کھانا نہیں چھوڑتے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ اس نے مذاق بنایا ہوا ہے، اس کو صحت تو چاہیے نہیں۔ جس کو صحت چاہیے ہوتی ہے وہ پرہیز کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے، اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو مسئلے کا حل گناہوں سے بچنے سے ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ماہ رجب میں پورے مہینے میں آپ کوئی بھی آپ کی مشکل آ جاتی ہے، اس پورے مہینے میں صرف 3 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چاہے ایک دن کریں یا 3 دن میں کریں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک وقت محسوس ہونا چاہیے، اور کچھ اس میں مستحبات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ایک قبلہ رو ہو کر عمل کرنا، مصلی پر بیٹھ کر عمل کرنا، اور مصلی پر بیٹھنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسورات سمجھتے ہیں کہ مصلی پر مخصوص ایام میں بیٹھنا یہ جائز نہیں، اور سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور مین جو سب سے بات ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ رو مصلی پر۔ اچھا، جو لوگ بیمار ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا بستر میں بیٹھ کے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور باوضو عمل کرنا، اور چوتھا 2 رکعت پڑھ کر نفل۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ فالو کر لیں تو عمل کی تاثیر بہت بڑھ جائے۔ قبلہ رو بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب آپ چیئر پہ پڑھتے ہیں یا مصلی پر یا بستر پہ، جیسے بھی قبلہ رو ہو جائیں، مصلی پر بیٹھ کے کریں گے فائدہ زیادہ ہوگا۔ باوضو عمل کریں اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، پھر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر گناہوں سے بچتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کو اس مشکل سے نجات مل جائے گی۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ آپ نے 10 مرتبہ 10 بار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 10 منٹ دعا کرنی ہے، اور آخر میں 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی ترتیب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں، اور میں آپ کو
سارا طریقہ بھی اس کا سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے 10 مرتبہ جیسے ہی آپ کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، یا اگر آپ کوئی ٹائم محسوس کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 3 نمازیں 3 نمازوں میں کر لیں ایک دن میں یا 3 دن میں، نماز کا وقت بھی محسوس نہیں ہے، آپ جس وقت چاہے کریں، لیکن 3 دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے اور اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے مسئلے کے لیے، اپنی مشکل سے نجات کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں آپ پہلے ان کو یاد کیجئے، ان کا شکر ادا کیجئے، پیارے اللہ آپ نے یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان، ان احسانات کو یاد کیجئے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کیجئے، پیارے اللہ یہ مشکل آن پڑی ہے، آپ کے سوا کوئی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں، پیارے اللہ آپ کے سوا کوئی ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، کوئی بے آسروں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، کوئی غم گسار، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا کوئی نہیں آپ کے سوا جو سکون دے سکے، راحت دے سکے، عزت دے سکے۔ پیارے اللہ اس مشکل میں پھنس گئی ہوں، پیارے اللہ مجھے نجات عطا فرما دیجئے، مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے۔ یہ دعا کریں، کم از کم پہلے 5 منٹ سے شروع کر لیں، پہلے دن 5 منٹ کر لیں، پھر 7 منٹ، 8 منٹ، جتنی زیادہ آپ دعا کریں گے اتنی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ جب آپ دعا کر لیں تو پھر آخر میں آپ نے 10 مرتبہ پھر درود پاک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مکمل سکیچ آپ اس وظیفہ کا دیکھ سکتے ہیں۔ ماہ رجب کا مشکل سے نجات کے لیے وظیفہ ہے، 1 دن کرنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے، 1 دن میں کریں یا 3 دن میں کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچنا لازمی ہے، قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر عمل کریں گے، باوضو عمل کریں گے اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے عمل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 10 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 10 منٹ دعا کرنی ہے اور آخر میں پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اور اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں مسائل کے حل کے لیے۔ یقین جانیے اگر آپ میرے وظائف کو 100% گناہوں کو چھوڑ کے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور انشاءاللہ ہر بڑی سے بڑی مشکل سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اس عمل سے آپ کو کتنا، کب اور کتنی جلدی فائدہ ہوا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔